السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہم جاننا چاہیں گے، جیسے ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ موجودہ حکومت میں کیا معاشی بحران ہمارے گرد منڈلا رہا ہے یا حکومت معاشی بحران سے نکل چکی ہے؟ نہیں، اس وقت حکومت معاشی بحران سے نکل نہیں چکی ہے، بلکہ معاشی بحران ابھی ہے اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس سے نکلا جائے. اچھا، جو حکومتی وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشی بحران سے نکل چکے ہیں، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ آنے والے دن پاکستان کے اس سے بھی بدتر ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو لائف سیونگ ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں 15 سے 17% اضافہ کر دیا گیا. تو حکومت کون سی تبدیلی لانے جا رہی ہے؟ کیسے اس بحران پہ قابو پائے گی؟ حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ نہیں، جب یہ حکومتی وزراء جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم معاشی بحران سے نکل چکے ہیں، میرے خیال سے میں نے تو کوئی ایسا بیان نہیں سنا ہے. ان کا جو اصل جو اس حوالے سے جو ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی بحران سے نکلے نہیں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے پاس جو امیڈیٹ نیڈ تھی نا گورنمنٹ میں آنے کے بعد 6 مہینے پہلے، جو پاکستان ڈیفالٹ کی پوزیشن میں تھا اور آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، وہ اس صورتحال سے نکل چکے ہیں. ان کا جو کہنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ یہ ہے، یعنی آئی ایم ایف کے پاس ابھی ہم نہ بھی جائیں اور آرام سے جائیں اور شاید اللہ کرے جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اس صورتحال سے نکل چکے ہیں جو پاکستان کو ایک آپ کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گئے تھے، اور جو امپورٹ کی جو پیمنٹیں ہیں، فارن پیمنٹیں ہیں، اور جو مارک اپ اور جو لونز کی جو پیمنٹس جو ڈیو تھیں اس کی پیمنٹس کے لیے جو پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ گمبھیر صورتحال سے نکل چکے ہیں. لیکن جو اوور آل دوسری جو میکرو اکنامی کی جو سچویشن ہے وہ ابھی اس کے خطرات، اس کی مشاکل جو ہے، اس کے مسائل ابھی برقرار ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس سے نکلا جائے، اور اس کے لیے ٹائم لگے گا. یہ کوئی دنوں میں یا مہینوں کا کام نہیں ہے، یہ میرے خیال سے اگلا 1 سے 1.5 سال لگے گا اس میں. یہ جو حکومت نے قرضے لیے ہیں ابھی دوست ممالک سے، ان قرضوں کو سال یا 2 سال یا 3 سال کا وقت لیا ہے، کیا 3-2 سال میں یہ قرضے واپس کرنے کے قابل ہوں گے؟ ہم کوئی ایسے منصوبے لگانے جا رہے ہیں پاکستان میں جن سے ہم اتنے ڈالر کما لیں گے کہ یہ قرضے واپس کر سکیں ہم؟ نہیں، دیکھیں، ہم جب آئی ایم ایف سے جو ہم نے قرضے لیے ہیں وہ بھی تو ہمیں واپس کرنے ہوتے ہیں نا. وہ آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں وہ کہلاتے ہیں ہارڈ لون، اور یہ جو قرضے ہیں یہ سافٹ لون کہلاتا ہے. تو ان کی واپسی کے وقت بھی اتنا پریشر نہیں ہوگا، یعنی ہم اپنی سہولت کے حساب سے ان کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو اگر ہم ابائڈ بائی نہ بھی کریں اور اس کی ری شیڈولنگ بھی کرا سکتے ہیں، اس میں یہ سافٹ ٹائپ کے لونز کراتے ہیں، یہ جو ہم نے اپنے فرینڈ. لیکن اگر ہم آپ جیسے ری شیڈولنگ کی بات کر رہے ہیں ابھی سے، تو آپ کی ماشاءاللہ معیشت میں بڑی گہری نظر ہے، تو کیا ہمارا امیج بچ پائے گا دوست ممالک کے سامنے؟ کیا میں آپ کی آواز سمجھ نہیں پایا؟ کیا اگر ہم ری شیڈولنگ کی بات کرتے ہیں، قرضے ہم وقت پہ ادا نہیں کر سکتے، تو جیسے اس دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے، ہم دوست ممالک کے پاس گئے ہیں، تو کیا ہم آئندہ اس حالت میں ہوں گے اگر قرضے ہم نے وقت پہ واپس نہ کیے تو دوست ممالک کے پاس جا سکیں؟ نہیں تو اللہ نہ کرے ہم ایسی کیوں تمنا رکھیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا دوست ممالک اور آئی ایم ایف کے رحم کرم پہ رہیں جو 70 سال سے ہم رہے ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ قرضے بھی واپس ہوں گے، اور دوست ممالک کے پاس یا آئی ایم ایف کے پاس سے ہمیں جولی پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بہتری کی امید آپ کو بہتری کی امید نظر آ رہی ہے، لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی جلدی نہیں ہوگا، 1-2 سال لگیں گے. دیکھیں، میں آپ کو یہ کلیئرلی بتاؤں، ایز اکانومک اینالسٹ جو ہے نا، یہ 70 سال کا کینسر زدہ معاشی جو معاشرہ ہے پاکستان کا، 70 سال کا کینسر زدہ ہے. آپ یہ پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے، یا ایک خاص طبقہ یہ چاہتا ہے، یا ان جو ہمارے مافیاز جو جیلوں میں ہیں جو جا رہے ہیں ان کے کچھ پیروکار یہ چاہتے ہیں کہ اس پورا کینسر زدہ جو ہے معاشرے کو مہینوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں عمران خان جو ہے الادین کا چراغ جلا کر اس کو صحیح کرے. یہ ذرا احمقانہ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کافی ٹائم لگے گا. 1 سال 1.5 سال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹون سیٹ کرنے میں لگے گا. اس کے بعد اگلے 5 سال میں پوری آہستہ بہتری آئے گی، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں 2023 میں بھی اس معصوم قوم کو 2023 میں بھی عمران خان کو ایک چانس دینا پڑے گا، اگر یہ چاہتے ہیں کہ تو اس کو جو ہے نا پاکستان کی جو کینسر ہے
جو یہ مرض لگا ہوا ہے معیشت کا، اس کا مکمل علاج اگر پاکستان کو چاہیے تو 2023 میں دوبارہ عمران خان کو لانا پڑے گا. لیکن برکت صاحب اپوزیشن تو آپ کو 1 سال دینے کے لیے تیار نہیں، آپ اگلے 2023 کے بعد بھی وقت مانگ رہے ہیں. آپ کس اپوزیشن کی بات کر رہے ہو؟ ان چوروں لٹیروں کی بات کر رہے ہو، جو ڈاکو چور، جو میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ نے اپوزیشن کا نام لے کے جو ہے نا یہ اپوزیشن کی بات کر رہے ہو، جو چور لٹیرے سارے دنیا میں 10% کے نام سے مشہور تھے، پھر 100% ہو گئے، پھر یہ مافیا جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو جیلوں میں ہے، جو جیلوں میں جا رہے ہیں، سارے چور لٹیرے جنہوں نے 70 سالوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اس اپوزیشن کی بات کرتے ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ جو ابھی موجودہ حکومت ہے لون صاحب، یہ ان کو چوروں کو لٹیروں کے لیے جو آپ نے الفاظ استعمال کیے وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں ان کو، عدالتوں کے ذریعے سزا دلوا رہے ہیں. لیکن وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ لوٹی ہوئی رقم ہم ان سے واپس لیں گے، پیسہ واپس ان کے حلق سے نکال کے لے آئیں گے، وہ مراد صحیح صاحب کہتے تھے نواز شریف تو نہیں نکال کے لایا تو آپ دیکھیں گے ہم نکال کے لائیں گے، وہ نظر نہیں آ رہا کچھ. سر آپ نے ایک چور کو APC کا سربراہ بنا دیا. دیکھیں یہ جو پاکستان میں جو مافیا ہے نا، نیچے جو ایک گیٹ کیپر سے لے کے اوپر ٹاپ بیوروکریسی تک جو 22 گریڈ کا آفیسر ہے اور پھر یہ اپوزیشن ہے، وہ سارا جو پورا ایک مشینری ہے نا، پورا ایک مافیا ہے. ایک مطلب الفاظ نہیں ہے، اتنا جو ہے نا ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آئے اور سب کو جو ہے نا سب کو وہ پکڑ لے. اگر بادشاہت ہوتی، اگر جمہوریت نہیں ہوتی، یقین جانیے اگر بادشاہت ہوتی پاکستان میں، ڈیموکریسی نہیں ہوتی، یہ عمران خان جو ہے نا آتے اور آپ دیکھ لیتے کہ سب کو جو ہے نا پھانسی پہ لٹکا کے سب سے پیسے نکال چکے ہوتے، جیسے مطلب جو ان کو جیلوں میں بند کر کے جو مافیا کا جو فارمولا تھا اس کو اپلائی کرتے. لیکن یہ جمہوریت کے نام پہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو جو ہے نا سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لون صاحب ہم نے ٹھیک ہے آپ کی بات، ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے، ہم نے اپنا ورک کمپلیٹ کر لیا. ہم نے دیکھا شیڈو منسٹر بھی الیکشن سے پہلے اناؤنس کیے گئے امریکہ برطانیہ کی طرز پہ. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ حکومت کو اب پھر شیڈو بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں؟ یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ نالائکی ہے حکومت کی یا کچھ ناسمجھی ہے؟ دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا اس کو سمجھانے کے لیے. جی ضرور. دیکھیں یہ جو بجٹ 2000 آپ کا 18-19 یہ پچھلی گورنمنٹ نے پیش کیا، جانے سے کوئی 1-8 مہینہ پہلے انہوں نے پیش کر دیا. اصولاً یہ بجٹ جو ہے پچھلی گورنمنٹ کو پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آگے اس کو پورا جو نئی گورنمنٹ کو اس نے چلانا تھا اور اس بجٹ کو انہوں نے میٹ کرنا تھا. تو یہ بیسیکلی انہوں نے ایک اپنی وش لسٹ اس بجٹ میں ڈال دی تھی کہ ایسی چیزیں ڈال دی تھی جس کو کمپلیٹ کرنا اگلی حکومت کے لیے ناممکن تھا. ان کو اندازہ تھا انہوں نے گورنمنٹ میں آنا نہیں ہے اور PTI نے گورنمنٹ میں آنا ہے، تو انہوں نے اپنا سارا جو ہے نا اپنی جو ملبہ ہے اس بجٹ میں ڈال دیا. نمبر 1 ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب اس بجٹ میں اس طرح کی چیزیں ڈال دیں تو اس بجٹ کو جب نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کافی لیٹ کیا ہے. ان کو تھوڑا اس سے بھی پہلے جو ہے نا منی بجٹ لے کے آنا چاہیے تھا اور اس میں جو اس بجٹ میں اصلاحات کرنی چاہیے تھی وہ ہونی چاہیے تھی ابھی تک. لیکن چلے اب دیر آئے درست آئے، 5 مہینے ابھی ہیں بجٹ 30 جون 2019 تک. تو اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے جو چیزیں ڈالی تھی، وش لسٹ ڈالی تھی، اس کی اصلاح ضروری ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. صاحب جو 2018-19 کا بجٹ تو انہوں نے دیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے، تو سپلیمنٹری بجٹ کس گورنمنٹ نے دیا تھا؟ جی جو سپلیمنٹری بجٹ آیا تھا وہ کون سی گورنمنٹ نے دیا تھا؟ نہیں سپلیمنٹری بجٹ بھی اسی کا نہیں، تو یہ تو PTI کی دیکھیں نا، سپلیمنٹری بجٹ جب گورنمنٹ نے دیا تو اس کے اندر اصلاحات کیوں نہیں کر سکے جب اب دوبارہ آپ کو منی بجٹ لانا پڑ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، جب ایک جو مین بجٹ دیکھیں، جو ایک مین بجٹ بنتا ہے، جب پورے ملک کا فرسٹ ٹائم جب جو بجٹ بنتا ہے اس میں ساری چیزیں کور اپ ہوتی ہیں. سپلیمنٹری بجٹ میں ساری چیزیں کور اپ نہیں ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے ایشوز رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو منی بجٹ لے کے آنا پڑ رہا ہے. آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ساری چیزیں وہ سپلیمنٹری بجٹ میں ایڈجسٹ کرتے اور یہ منی بجٹ کی نوبت نہ آتی. لیکن شاید کچھ چیزیں رہ گئی اس کے اندر، اس لیے منی بجٹ لانا پڑ گیا. اچھا برکت اللہ صاحب، میرا ایک اسپیسیفک سوال آپ سے. آپ نے ذکر کیا کہ یہ پاکستانی معاشرہ 70 سالہ کینسر زدہ معاشرہ ہے اور معیشت کا ٹھیک ہے بات تسلیم کی جاتی ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ
جو حکومت کی کارکردگی ہے 5 مہینوں کے اندر، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں دیکھنے میں آیا کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا ہے، آپ نے پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں جو 10 ارب ڈالر کا قرضہ زیادہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل بڑے ہیں. تو ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو معاشی اصلاحات کر رہی ہے گورنمنٹ، اس سے نظر نہیں آ رہا کہ آگے سال 1.5 سال کے اندر کچھ مزید بہتریاں پیدا ہوں. دیکھیں یہ صرف فگر کوٹ کاؤنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. 10 ارب ڈالر جو قرضہ بڑا ہے، وہ قرضہ کیا انہوں نے لا کے کوئی اپنے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر بڑھائے ہیں، یا پچھلی گورنمنٹ کے جو لون ڈیوز تھے اس کو پے کرنے کے لیے انہوں نے قرضے لیے فرینڈلی کنٹریز سے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جو لائبلٹیز پچھلی گورنمنٹ کھڑی کر کے گئی تھی بیلنس شیٹ میں پاکستان کی، اس کو پے آف کرنے کے لیے انہوں نے قرضے لیے ہیں. یہ کیا یہ 10 ارب ڈالر لے کے انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالے ہیں، یا میٹرو بنا کے اس سے کمیشن کھایا ہے، یا نندی پور پاور پروجیکٹ سے جو ہے 10 ارب ڈالر سے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تو کم ہونا چاہیے، اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے بڑھ گیا پھر؟ بہت شکریہ برکت اللہ لون صاحب، بہت شکریہ. امید کرتے ہیں